دروازہ کہ جس سے اس کا عمل آسمان پر جاتا ہے، اور دوسرا وہ دروازہ کہ جس سے اس کا رزق زمین پر اس کے لیے آتا ہے۔ لہٰذا جب مومن مرتا ہے تو یہ دونوں دروازے اس مومن کی موت پر روتے ہیں، کیونکہ مومن کے مرنے کے بعد یہ دونوں دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے وہ زمین کہ جس پر وہ مومن نماز پڑھتا تھا، سجدے کرتا تھا اور ذکر الہی کرنے میں مصروف رہا کرتا تھا، زمین کے وہ تمام ٹکڑے اس میت کے لیے روتے ہیں، مگر کافر اور فرعون کی قوم کے لیے نہ اچھا نشان تھا نہ ان کے اچھے عمل جو آسمان پر جاتے، بس اس کے مرنے پر نہ آسمان روتا ہے نہ زمین، اور یہی معنی خدا کے فرمان کے مطابق ہیں جو کہ سورہ پارہ 25 سورہ دخان کی آیت نمبر 29 کے ہیں۔ اور اسی طرح انسان کے جس زمین سے اس کی مٹی لے کر اسے بنایا جاتا ہے، ہر انسان کو اسی مٹی میں اسی جگہ پر دفن کر دیا جاتا ہے۔ حکیم ترمذی نے نوادر الاصول میں حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ ایک فرشتہ رحم پر مقرر ہے، وہ نطفہ کو رحم سے لے کر کہتا ہے کہ اے اللہ اس کو پیدا کرے گا یا نہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ نطفہ پیدا ہوگا تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ اس کا رزق کیا ہے، اس کی موت کا وقت کیا ہے، اس کے عمل کیا ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوح محفوظ میں دیکھو۔ تب وہ فرشتہ لوح محفوظ میں دیکھتا ہے تو اسے جو انسان نے پیدا ہونا ہوتا ہے اس کے سارے حالات لوح محفوظ میں فرشتہ لکھے دیکھتا ہے۔ اس کے بعد وہ اس کے دفن کی جگہ کی مٹی لے کر اس میں گونھتا ہے۔ نطفہ کا اس مٹی میں گوندا جانا پارہ نمبر 16 سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 کی دلیل ہے۔ اگر جواب ملتا ہے کہ پیدا ہونے والا نہیں تو رحم اسے پھینک دیتا ہے، یعنی وہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابن مسعود سے روایت ہے کہ ایک فرشتہ رحم پر مقرر ہے، جب نطفہ انسانی عورت کے رحم میں ٹھہرتا ہے تو فرشتہ اسے اپنے ہاتھ میں لے کر پوچھتا ہے کہ اے اللہ یہ پیدا ہونے والا ہے یا نہیں۔ اگر اللہ سے جواب ملتا ہے کہ پیدا ہونے والا نہیں ہے تو رحم اسے پھینک دیتا ہے، اور اگر جواب ملتا ہے کہ بچہ پیدا ہونے والا ہے تو پھر فرشتہ پوچھتا ہے کہ اے اللہ یہ مرد ہے یا عورت۔